چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا کہنے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی گل چہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی وہ چہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کون بن کے سانسوں کی جھنکار آئے ہیں یہ کون بن کے سانسوں کی جھنکار آئے ہیں یہ کون بن کے سانسوں کی جھنکار آئے ہیں یہ کون بن کے سانسوں کی یہ کون بن کے سانسوں کی جھنکار آئے ہیں ہر دل کا تار گئے اٹھا سرکار آئے ہیں ہر دل کا تار گئے اٹھا سرکار آئے ہیں ہم بکنے اس لیے سر بازار آئے ہیں ہم بکنے اس لیے سر بازار آئے ہیں کہ ہم بکنے اس لیے سر ہم بکنے اس لیے سر بازار آئے ہیں کہ محبوب خدا بن کے خریدار آئے ہیں محبوب خدا بن کے خریدار آئے ہیں محبوب خدا بن کے خریدار آئے ہیں محشر میں نجدی اور وہابی کو دیکھ کر محشر میں نجدی اور وہابی کو دیکھ کر محشر میں نجدی اور وہابی کو دیکھ کر دوزخ کہے گی آنے دو غدار آئے ہیں دوزخ کہے گی آنے دو غدار آئے ہیں دوزخ کہے گی آنے دو غدار آئے ہیں محشر میں جنت کہے گی سنی کو دیکھ کر جنت پکارے گی سنی کو دیکھ کر جنت
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار سماعت فرمائیں. درد ہجر نبی بڑھ رہا ہے، سوز غربت سے جلتا ہے سینہ. درد ہجر نبی بڑھ رہا ہے، سوز غربت سے جلتا ہے سینہ. ہے تمنا کے مرنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لیتے مدینہ. ہے تمنا کے مرنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لیتے مدینہ. درد ہجر
بڑھ رہا ہے، اور شہر طیبہ میں وہ دلکشی ہے، ہر گلی مثل جنت سجی ہے، شہر طیبہ میں وہ دلکشی گلی مثل جنت سجی ہے، ہر گلی مثل جنت سجی ہے، آدمی کا وہاں ذکر کیا ہو، جب فرشتے چلے باقرین، آدمی کا وہاں ذکر کیا ہو، جب فرشتے چلے باقرین، درد ہجر نبی بڑھ رہا ہے، دل میرا ہے شکستہ تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، دل میرا ہے شکستہ تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ، درد ہجر نبی بڑھ رہا ہے، اور سبز گنبد میں رب العلا نے انجمن ایک ایسی سجائی، سبز گنبد میں رب العلا نے انجمن ایک ایسی سجائی، انجمن ایک ایسی سجائی کہ دائیں صدیق بائیں عمر اور بیچ میں تاجدار مدینہ، دائیں صدیق بائیں عمر اور بیچ میں تاجدار مدینہ، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، خود گزر جائے گا رخ بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، خود گزر جائے گا رخ بدل کر، خود گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، بارگاہ رسالت میں فریاد، اپنی فریاد لے کر چلا ہے، بارگاہ رسالت میں فریاد، اپنی فریاد لے کر چلا ہے، اپنی فریاد لے کر چلا ہے، اے قضا کچھ تو للہ رک جا، دو
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی خلوص شادی کے موقع پر سجائی گئی ہے، اور ماشاءاللہ شہر بیکانیر کی ایک عظیم اور ذمہ دار شخصیت حضرت علامہ الحاج مولانا غلام احمد صاحب قبلہ فریدی مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ حضرت کی زبانی آپ کچھ گفتگو سماعت فرمائیں گے، اور انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی اس مجلس کے خصوصی مہمان ہیں قالی خوش الحان واصف شاہ ہدا الحاج قاری محمد رضوان صاحب قبلہ، جو تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں اسٹیج پر رونق افروز ہوں گے، اور ہم اور آپ سب مکمل طور پر انہی سے نعتیں سنیں گے۔ ہندوستان کے وہ عظیم نعت خواہ جو عالمی شہرت یافتہ نعت خواہ ہیں، نعت خوانی سے جن کی پہچان ہے، اور ماشاءاللہ کوئی 2-4 سال نہیں بلکہ 25-30 سال سے وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہندوستان بھی ان کو اسی نام سے جانا جاتا ہے کہ رضوان بھائی وہ ہیں کہ جن کی زبان سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی کے پھول جھڑتے ہیں۔ ماشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شادی کا موقع ہے اور میں چاہتا ہوں کہ 2-4 باتیں آپ سے کر لوں، کیونکہ پھر ایسا موقع نہیں ملتا ہے، پھر ایسا موقع نہیں ملتا، اور نہ ہمارے یہاں شادیوں کے موقع پر ایسی محفلیں سجتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں کے موقع پر ہمارے یہاں ایک رسم ہوتی ہے جسے راتی جوگا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ راتی جوگا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا نام راتی جوگا ہوتا ہے اور وہ کام کوئی جوگا نہیں ہوتا، نام اس کا راتی جوگا لیکن کام کوئی جوگا نہیں۔ کام پوری رات طوفان بدتمیزی، ناچتے ڈی جے وغیرہ بجا کر ہمارے محلے کے نوجوان اور مسلم قوم کے نوجوان ایک ایسا بے حیا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ جس سے ایک بزرگ آدمی کو وہاں سے نظریں جھکا کر گزرنا پڑتا ہے۔ قوم کے با حیا لوگوں اور باشعور لوگوں کو نظریں جھکا کر اور گردن جھکا کر وہاں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہمارے لوگ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ صاحب ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ کن کی؟ کہ فلاں صاحب نے راتی جوگا کروایا، دلی سے ناچنے والوں کو بلوایا، فلاں صاحب نے راتی جوگا کروایا، جودھ پور سے نچنیوں کو بلوایا، فلاں جگہ فلاں صاحب نے راتی جوگا کروایا، جے پور سے نچنیوں کو بلوایا۔ اس طریقے سے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں اچھا کہتے ہیں،
اور اگر کوئی دیوانہ اپنے شادی کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجائے تو اس کا کوئی چرچا نہیں ہوتا، اس کی کوئی شہرت نہیں ہوتی، اس کی کوئی واہ واہ نہیں ہوتی، اس کا کوئی نام تک نہیں ہوتا، اس کی کوئی واہ واہ نہیں کرتا، اس کا کوئی نام نہیں لیتا، اس کی کوئی شہرت نہیں، اس کی کوئی چرچا نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ جس نے نبی کی محفل سجائی معاشرہ اسے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، اور جو ناچنا گانا کرواتا ہے آج اس کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، اس کی واہ واہی ہوتی ہے۔ فلاں نے جے پور سے بلوایا، فلاں نے کلکتہ سے بلوایا، فلاں نے دلی سے بلوایا، فلاں نے گنگا نگر سے بلوایا، فلاں نے جودھ پور سے ناچنے والوں کو بلوایا۔ ارے صاحب ان کے گھر کے آگے اتنی بھیڑ تھی کہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، بیٹھنے کے لیے وہاں جگہ نہیں تھی۔ اے سرکار کے دیوانوں، میں تم سے کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی تعریف مت کیا کرو۔ تعریف اگر کرنی ہے تو مصطفیٰ کے ان دیوانوں کی کیا کرو کہ جو زمانے کی پرواہ کیے بغیر رسول پاک کو راضی کیا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو راضی کیا کرتے ہیں۔ تعریف ان لوگوں کی کرو، ان کی مت کرو کہ جے پور سے ناچنے والوں کو بلوایا، جودھ پور سے ناچنے والوں کو بلوایا، بلکہ تم آج صبح اٹھو تو یہ کہنا کہ ماسٹر مقصود احمد نے اپنی شادی پر ایک عاشق رسول اور تمام غلامان مصطفیٰ کو بلوایا ہے۔ اور سنو، جب اس نے محفل سجائی تو کوئی جودھ پور، جے پور، کلکتہ سے نہیں بلکہ رسول پاک کی محفل میں زمین والے بھی آئے ہیں اور آسمان والے بھی آئے ہیں۔ دیوانے نے حضور کی محفل سجائی، طرف کے بولو اور مچل کے بولو۔ ایک دیوانے نے حضور کی محفل سجائی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور عرش کی مخلوق بھی آئی، فرش کی مخلوق بھی آئی، اور اس نے آج محلہ قصابان میں بتا دیا کہ میرا رشتہ کسی اور سے نہیں، میرا رشتہ کل بھی میرے نبی سے تھا، آج بھی میرے نبی سے ہے، اور مروں گا جب تک میرا رشتہ مصطفیٰ ہی سے رہے گا۔ عجیب معاملہ بن گیا، شادی نام آتی، شادی جیسے ہی نام آتا نا تو گھر میں ایک عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے۔ شادی تو آج ایسا کر دیا کہ دماغ میں تصور آتی، یوں ہی لگتا ہے کہ بس ہاں کہیں ڈی جے بج رہا ہوگا، کہیں ڈھول بج رہا ہوگا، کہیں باجا بج رہا ہوگا، کہیں یہ ہو رہا ہوگا، کہیں چھوڑے ناچ رہے ہوں گے، کہیں چھوڑیاں ناچ رہی ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مسلمانوں، آپ شادیوں کے موقع پر سنت ادا کر رہے ہیں، اور سنت کی ادائیگی کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ آج مسلمانوں کی بارات میں نوجوان لڑکے بیئر کی بوتلیں لے کر ناچ رہے ہیں، شراب کی بوتلیں لے کر ناٹک کرتے ہوئے ناچ رہے ہیں، اور بڑی شرم کی بات تو یہ ہے کہ کئیوں کی بارات میں عورتیں تک ناچا کرتی ہیں۔ اب بتاؤ یار، جس قوم کا حال یہ ہو کہ جس کی بیٹیاں باراتوں میں ناچے، مسلمانوں کی عام بات کر رہا ہوں میں، کسی ایک قوم کی نہیں، عام بات، قوم مسلم کی بیٹیاں آج روڈ پر ناچ رہی ہیں، قوم مسلم کے بچے آج شراب کی نوٹنکی کرتے ہوئے باراتوں میں ناچ رہے ہیں۔ کچھ بھی پابندی لگاؤ، محلے کے لوگ پابندی لگاتے ہیں صاحب بارات میں ڈی جے نہیں آنا چاہیے، تو کئی خباثت بھرے نوجوان جن کے دماغ میں خباثت بھری ہوتی ہے، جن کے دل کے اوپر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے کہ ٹھیک ہے بارات میں ڈی جے بند ہو گیا، ہم دوست کو تحفہ دینے جا رہے ہیں، ہم دوست کو گفٹ دینے جا رہے ہیں، ہم دوست کو بان دینے جا رہے ہیں، ہم دوست کو بنوڑا دینے جا رہے ہیں، یہاں بند ہوا، یہاں چالو کر دیا۔ یعنی کچھ نہ کچھ چاہیے ہمیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ناچنا گانا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ڈھول باجے وغیرہ یہ بجانا ہے۔ اے سرکار کے دیوانوں، خود سوچو آپ خود کہ جس قوم کی
बेटियां नाचे बारातों में, और जिस कौम के नौजवान लड़के बैंड बाजों के आगे शराब की बोतलें लेकर पटाखों की फैक्ट्रियां खेले भरे रहते हैं पटाखों के, और इस तरीके से जो तूफानी बदतमीजी करते हैं, आप मुझे बताओ उस कौम का हाल क्या होगा? उस कौम का हाल क्या होगा? अल्लाह की कसम, आज भी अगर मुसलमान अपनी बेटियों को पर्दे में रखे और अपने नौजवानों को दीन की तालीम दिलवाए, तो खुदा की कसम वो वक्त दूर नहीं कि हर घर में कोई ना कोई मोइनुद्दीन का गुलाम जरूर पैदा हो। कोई ना कोई मोइनुद्दीन का गुलाम जरूर पैदा होगा। कब होगा? जब हम खुद समझेंगे इन चीजों को, जब हम खुद जानेंगे इन चीजों को, मन अपने कंट्रोल में रखेंगे, दिल पर हम काबू रखेंगे। जमाना चाहे कुछ भी कहे, हमें शादी के मौके पर अपना रिश्ता बताना है। हाँ भाई साहब, हम तो साफ कहते हैं कि शादियों के मौके पर रिश्ता पता चलता है, ताल्लुक पता चलता है कि किससे किसका ताल्लुक है। क्यों? जो नाचेगा गाएगा यही तो पता चलेगा ना कि भाई किससे ताल्लुक है इसका, जभी तो नाच गा रहा। शैतानी फितरतों से ताल्लुक है, शैतानियत से ताल्लुक है, जभी तो नाच गा रहा। और दीवाना रसूल, जब घर में शादी होती है, सरकार के दीवाने का हाल होता है कि जैसे ही शादी होती है कार्ड बांटने लगते ना, कोई कहता मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा, कोई कहता मैं फलां को बुलाऊंगा, कोई कहता मैं अपने रिश्तेदार को बुलाऊंगा, कहता है कि मैं अपने धंधे बिजनेस व्यापार सर्कल वालों को बुलाऊंगा, कोई कहता मैं अपने फ्रेंड सर्कल वालों को बुलाऊंगा। जो हुजूर का गुलाम होता है वो कहता है तुम अपने दोस्त को बुलाओ, तुम अपने रिश्तेदार को बुलाओ, तुम अपने अजीज को बुलाओ, तुम अपने अकारीब को बुलाओ, तुम अपने अहबाब को बुलाओ, तुम अपने धंधे बिजनेस और व्यापार के ताल्लुकात वालों को बुलाओ, तुम सबको बुलाओ, लेकिन सबसे पहले मुस्तफा करीम को बुलवाओ, सबसे पहले इनविटेशन हुजूर की बारगाह में दो। तो जमाना कहेगा यार रिश्तेदार को बुलवाने के लिए तो कार्ड दिया जाता है, दोस्त को बुलवाने के लिए तो कार्ड दिया जाता है, फ्रेंड सर्कल वालों को बुलवाने के लिए कार्ड दिया जाता है, मगर रसूल पाक को हम अपने घर में निमंत्रण किस तरीके से देंगे, हम अपने घर में इनविटेशन और दावत किस तरीके से देंगे? तो इश्क ये कहता है दुनियादार को बुलाना हो तो तुझे कार्ड देना होगा, और अगर मुस्तफा की रहमतों को बुलवाना है तो तुझे सरकार की महफिल को सजाना होगा, तुझे हुजूर की महफिल को सजाना होगा। हुजूर की महफिल सजेगी, कितना फायदा होता है। हलाल का रुपया हराम में, नाचना गाना वगैरह जब होता है तो हलाल का रुपया हराम में, और ना मालूम कैसे कैसे वाहियात बदतमीज और बेहया किस्म के गाने जिनका हमारी नस्लों पर फर्क पड़ता है, जिनका हमारी इस न्यू जनरेशन पर फर्क पड़ता है। और सरकार के दीवानों, ये महफिल सजाना, हुजूर की महफिल सजाना, अब फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमारी नस्लों को ये तराना गाने को मिल जाता है कि या नबी हसनैन के
کے نام در پر آئے تیرے بھکاری دامن کو پھیلائے سیاہ پر ہے نادم اپنے شرم سے سر پہ جھکائے بخشوانا اپنے در سے بخشوانا اپنے در سے خالی نہ لوٹانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یہ فائدہ سب گنگناتے ہیں یہ فائدہ ہے کہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا اور ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اب بتاؤ اتنے لوگ بیٹھے ہیں فیصلہ کر کے اٹھنا اچھا کیا ہے ناچنا گانا یا یہ محفل سب بولو تو پھر کرتے کیوں نہیں آپ جانتے ہو کہ اچھا ہے تو پھر کرتے کیوں نہیں جب گھر میں کام آتا ہے تو بھولے بن جاتے ہو کئیوں کو ہم نے دیکھا ہے یوں بارات کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں 50-60 سال کی عمر داڑھی والے پکے نمازی سچے نمازی اور جب گھر میں بینڈ باجا بج رہا ہوتا ہے تو یوں پیچھے پیچھے چلتے لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت میں کہ لا حول ولا پڑھنے سے کیا ہوا ہے گھر میں پہلا روکتا پہلے گھر میں سمجھایا ہوتا لیکن کیا کریں کیا کروں مول صاحب نہیں سمجھایا ماننا کون نہیں نہیں سمجھایا ماننا کون نہیں میں نے کہا کیوں نہیں مانے کہ صاحب لگایا نہیں چل رہا ہے میں نے کہا لگایوں کی اس لیے چلتی ہے وہ آدمیوں کی شادیوں کے موقع پر نہیں چلنے دیتی کیوں کیونکہ بیند کا باپ تو بیچارہ ایک جوڑے میں پوری شادی نکال لیتا ہے بیند بینی کا جو باپ ہوتا ہے نا ایک ہی جوڑے میں اور کئی باپوں کا تو حال ہی ہوتا ہے کہ وہ عید والا پرانا جوڑا ہی پریس کر کے بیاہ میں چلے جاتے ہیں شادیوں میں چلے جاتے ہیں اس لیے وہ تو کچھ نہیں ہے عورتیں کیوں نہیں چلنے دیتی معلوم ہے عورتوں کا حال یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپن تو حضور کی محفل سجائیں گے تو یہ یوں چہرہ بنا کر شیرنی جیسا چہرہ بنا کر آیا ہے مارو بیٹو بار بار کو نہیں پڑھنی جیلا بہت ارمانہ بعد میں وہ دن آئے ہے 18 سال انتظار کری ہوں 20 سال اڈی کی ہوں 22 سال انتظار کیا جب جا کے یہ دن آیا لیکن بیک گراؤنڈ جب ہم نے پتہ کیا نا کہ یہ روکتی کیوں ہے تب پتہ چلا کہ مرد تو بیچارہ پوری شادی ایک جوڑے میں نکالتا ہے عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے 8 جوڑے ہوتے ہیں ہاں باقاعدہ یوں سیٹ اپ ہوتا ہے وہ پیڑیوں گانٹھیا میں پہنسوں نا وہ ہروڑوں جو ہے وہ کٹورے میں پہنسوں یہ اس دن پہنوں گی تیل پر پہنوں گی بان پر پہنوں گی اور نکاح کے وقت میں یہ پہنوں گی 8 جوڑے ہوتے ہیں اب بتاؤ جب تم شادی کو شادی کر دو گے تو ان کے 8 جوڑوں کا کیا ہوگا لیکن انہیں کہو اے اسلام کی مقدس بیٹیوں آج اگر تم اپنے من اور نفس کو قربان کر دو گی نبی کے قدموں پر تو خدا کی قسم یہ دنیا کے جوڑے تو یہی رہ جائیں گے اگر مصطفیٰ کی محبت میں تم نے سرکار اور اسلام کا ساتھ دے دیا تو کل قیامت کے دن تمہیں جنتی جوڑے عطا فرمائے جائیں یہ تمہارے ہاتھوں میں تمہیں دنیا کے جوڑے چاہیے یا جنتی جوڑے اگر جنتی جوڑے چاہیے تو اپنے من کو اور اپنی نفس کو قربان کر دو اور ساتھ تو ایسی محفلوں کا فائدہ ہوتا فائدہ نقصان نہیں ہوتا ہے وہ محفل وہ جہاں ناچنا گانا ڈھول تاشے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتا معلوم ہے کروانے والا بھی حرام کام کر رہا ہے اور جن لوگوں نے دیکھا سنا ان کو تو گناہ ہوا بھی لیکن جس نے مینجمنٹ کروایا وہ بھی سب سے بڑا گناہ تھا ان سب کے گناہوں کا شریک وہ ہے مسئلہ یار کہ اگر کوئی شراب کی دکان آپ سے پوچھے اگر کوئی پوچھ لے کھڑا ہوا کہ بھائی صاحب ادھر شراب کی دکان تو خالی اگر کسی نے یوں بتائی دی نا کہ لیفٹ میں جا کر اس طرف مڑ جانا تو جتنا پینے والے نے حرام کیا ہے اتنا ایڈریس بتانے والے نے بھی حرام کیا
وہاں بتائیں کہ جتنا پینے والے نے حرام کیا اتنا بتانے والے نے بھی حرام کیا. تو جو وہ لوگ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے موقع پر ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہیں، کتنے لوگوں کے گناہوں کا ذمہ ان کے سر پر ہوتا ہوگا. اور وہ لوگ جو حضور کی محفل سجاتے ہیں، نہ معلوم کس کا بیڑا پار ہو جائے محفل میں، کس کا بیڑا پار ہو جائے. ہاں قیامت کے دن کسی کا جب اعمال تولے جائیں گے تو نیکیاں کم گناہ زیادہ، اس کا فیصلہ ہوگا جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ. اور جب فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، وہ مڑ مڑ کر کسی کا رستہ دیکھ رہا ہوگا اور حضور تشریف لائیں گے. سرکار فرمائیں گے اسے واپس لاؤ. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اس کے اعمال تولے جائیں، اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی. حضور عرض کریں گے مصطفیٰ کی رضا، خدا کی رضا. اعمال ٹھیک ہے، اعمال دوبارہ تولے جائیں گے. اب جب اعمال تولے گئے تو واپس نیکیاں کم گناہ زیادہ. سرکار نے ایک پرچہ نکالا اور پرچہ نکال کر اس کے نیکیوں میں رکھا. اب اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، گناہ کم ہو گئے. فیصلہ ہوگا لے جاؤ اسے جنت کی بہاروں کے حوالے کر دو. جب جنت میں لے جانے والے فرشتے اسے جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، وہ مڑ کر رسول پاک کے قدموں میں گر کر عرض کرے گا میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. آقا میرا عمل اس قابل نہیں تھا سرکار کہ میں جنت کی بہاریں دیکھوں. میں گناہگار، میں سیاہکار، میں بدکار و خطاکار. آقا میرا عمل اس قابل نہیں تھا کہ میں جنت کی بہاریں دیکھوں. آقا وہ پرچہ کیا تھا جس کی وجہ سے میری نیکیاں بڑھ گئی اور میرے گناہ کم ہو گئے؟ رسول پاک فرمائیں گے وہ پرچہ فلاں محفل میں بیٹھ کر جو تو نے مجھ پر دل سے درود پڑھا تھا، وہ ایک درود میں نے تیری نیکیوں میں ڈال دیا تو تیری نیکیاں زیادہ ہو گئی. اے عاشقوں سوچو، جب زندگی میں ایک مرتبہ کوئی ایک درود دل سے پڑھ لیا جائے وہ ہمیں جنت کی بہاروں میں پہنچا دیتا ہے. تو اگر پوری زندگی درود و سلام میں گزر جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اگر پوری زندگی درود و سلام میں گزر جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ شادیوں کے موقع پر ہٹا دو ناچ گانے، بینڈ باجے، ڈھول تاشے، ہٹا دو ان چیزوں کو. اور اگر تمہیں شادیوں کے موقع پر بزم سجانی ہے تو حضور کی بزم سجا دو، سرکار کی بزم سجا لو. دنیا والوں کو کارڈ دے کر بلوایا جاتا ہے اور مدینے والے کو محفل سجا کر عرض کر دو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑی تکلیف کی معافی چاہوں گا. میں مجمع اور بھی بہت زیادہ آ رہا ہے، آگے آ جائیں آپ. الجا بھائی الجا دونوں سے تشریف لا رہے ہیں جو اپنی بات کو ایک کجے میں سمندر کو سمانے والی تقریر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. ہمارے معزز مہمان جب تک تشریف لا رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے قبلہ امام صاحب کا بیان سماعت فرمائیں گے. ناصحانہ کلام سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. الحمدللہ الذی ہدانا للایمان والاسلام والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد نبی الذی استنقذنا به من عبادت الاوثان والاصنام وعلى آلہ واصحابہ النظماء البررۃ الکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة دائمة مغفرة عنا قبل رسول. اعلیٰ حضرت کے مقتی کا شعر ہے، بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد عجبہ ناطق تھا ناتا رسالہ بڑا لانا. عجیب کشمکش میں تھا کہ میرے سامنے دو موضوع آ رہے تھے، دونوں کا تعلق اسی جلسے سے ہے، شادی کا موقع اور اس کے ساتھ میں حصہ ثواب. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اجتماعی ضدین تھے. اس کو میں لے کر چل رہا تھا عجیب کشمکش میں کہ یہ معاملہ کیا ہے، ادھر کروں. مگر موصوف نے مجھ سے پہلے ریلوے لائن بچھائی تو گاڑی اسی پٹری پر چلنے لگی. اسی پٹری کے اوپر میں نے اپنی گاڑی چھوڑ دی. تو اس پٹری پر گاڑی چھوڑنے سے پہلے ایک آپریشن کر دیتا ہوں، کیونکہ ایسا مجموعہ پھر بار بار نہیں آتا، اور یہ آپریشن ایسے مجموعے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. وہ آپریشن یہ ہے، ایک بدعقیدوں کی طرف سے ایک ٹائٹل چلتا ہے ابھی، وہ ہے ون امہ. میں تعجب میں تھا کہ یہ ون امہ یہ کیوں ہے، یہ مطلب کیا ہے. غور و خوض کرنے کے بعد میں یہ معلوم ہوا کہ ون زبان کون سی ہے، انگریزی، اور امہ عربی. اب یہ آپس میں یہ ملائے کیسے ہیں؟ تو سمجھ میں آیا کہ یہ جماعت دو ہی قوموں کی پروردہ ہے، اس واسطے دونوں کے نام لے کر ٹائٹل لگا دیا. یعنی انگریز ان کی زبان انگریزی لے کر آئے ون، تو یہ ان کے ڈالر کے اوپر چل رہی ہے یہ جماعت، اور دوسری طرف عربی جماعت کے اوپر چل رہی سعودیہ کے اوپر، سعودیہ کے ریال کے اوپر. تو اب وہ لفظ آیا امہ، دونوں کو ملا کر انہوں نے کر دیا ون امہ. آیا سمجھ میں؟ دوسرا آپریشن میں آپ کے سامنے اور کر دیتا ہوں، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ پورے مجمع کے اندر پڑھے لکھے ہوں، پڑھے لکھے بھی ہیں، انگوٹھے چھاپ بھی ہیں. آج سنیوں کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت. تو لوگ کہتے ہیں مسلک تو 4 تھے، یہ 5واں کہاں سے آ گیا؟ یہ بدعقیدوں کی طرف سے یہ دھوکہ ہے. 5واں مسلک نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک میں بھی آپ کو الگ مسلک نہیں ملے گا. تو پھر یہ 5واں مسلک کہاں سے لائے؟ تو سنیے، 5واں مسلک اعلیٰ حضرت اس واسطے ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بجلی کے کام کرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی جیب کے اندر ایک چھوٹا سا پیچ کش لگا ہوا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹیسٹر. تو اب چونکہ ہماری جماعت کے اندر بھی حنفی مسلک کے اندر 2 پارٹیاں چلتی ہیں، ایک دیوبند اور ایک اہل سنت. یہ تمیز کرنا کہ فرق کہاں ہو رہا ہے، تو یہ دیکھنے کے لیے ہم نے یہ چلایا مسلک اعلیٰ حضرت. مسلک اعلیٰ حضرت سن کر جس کہنے کے اوپر خوشی آتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ اپنا ہے،
और जिस पहले पर खुशी ना आए वो समझ लो कि वो है। आ गया समझ में? तो ये वो है। तो ये मसलक के आला हजरत जो है ये टेस्टर है हमारा, ये कोई नया मसलक नहीं है। अब इज्तिमाई जिद्दैन के बारे में अर्ज करने से पहले अर्ज कर देता हूँ। आयत मुबारका उफ़ाज़ हज़रात की तशरीफ़ फरमा है, उलमा हज़रात की तशरीफ़ फरमा है। कुरान करीम की आयत मुबारका सूरह आल इमरान चौथे पारे की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। आज ये मजमा है, इन मजमे वालों से पूछो क्या आप अल्लाह से डरते हो? तो हर आदमी सीना तान कर कहता है मुझसे ज्यादा तो डरने वाला अल्लाह से है ही नहीं। चाहे वो नमाज का उनका बस्ता ही बंद है, मगर मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला नहीं। नमाज पढ़ते हो तो सर खुदाते कहते हैं वक्त नहीं मिलता। रमजान मुबारक के रोजे रखते हो तो क्या बीमार के ऊपर तो रोजा है ही नहीं। ज़कात देते हो तो कर्जदार के ऊपर तो ज़कात है ही नहीं। कितना कर्ज है? 10,000। दौलत कितनी है? 5 लाख। तो अब कर्जदार कहाँ? 10,000 निकालो। अब तो कर्ज आपके ऊपर हो गया, ये वहां सर खुदाते हैं तो जवाब मिलता है हक्का तुकाते ही इत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक्का तुकाते ही, अल्लाह ताला से डरो। कैसे डरो? तो कहा जैसे डरने का हक है, डरने का जैसा हक है वैसे डरो। कदम रख रहे हो तो कदम रखने से पहले सोचो कि ये शरीयत के दायरे में है या नहीं, तब जाकर मालूम होगा कि अल्लाह से डरना कैसा है। मेरे इस कदम के रखने से अल्लाह खुश होगा या नाराज, ये देखना जरूरी है। हक्का तो कहते ही, जैसा उससे डरने का हक है, मगर हम कैसे डरते हैं समझे आपने? अभी मुझसे पेशरो हजरत से तकरीर तुम समाज फरमाई, शादी ब्याह में हम नाचते हैं, अपनी बहन बेटियों को नचाते हैं, फिर आने वाले क्या करती है? आने वाली कहती है कि अब तुम नाचो, मेरे इशारे पर तुम नाचो। शादी में तुमने सबको नचाया है, अब मैं तुम्हें नचाऊंगा। वरना शादी हमारे घर में नहीं होती। कोई बता तो दे कि हमने किसी की शादी के अंदर नचाया है। जब कहा जाए कि हमें देखो, तुम्हारी बात छोड़ो, क्यों हम तो आसमान से टपके थे, बारिश हुई थी उसमें बरसे थे। इस बात तुम्हारी बात छोड़ो, तो तुम्हारी बात छोड़ो, तुम कौन हो? तुम भी इंसान, हम भी इंसान। करो तो सही। मौत हमारे घर में भी होती है, तुम्हारे यहाँ भी होती है, मगर तुम्हारे यहाँ मौत होती है दीवारों से सर टकरा टकरा कर, पकड़ने वाले को दीवार से लड़ा देते हैं। हमारे यहाँ होती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने किया था, उसने नहीं दिया। अब इसके लिए मैं आपको एक मफहूम देकर आगे बढ़ूंगा। नुज़हतुल मजालिस अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी अलैहि रहमत फरमाते हैं, ये वाक़या हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ भी मिलता है, और यही वाक़या उन्होंने बयान किया बनी इसराइल। उन्होंने फरमाया कि कौम बनी इसराइल वह एक आबिद और ज़ाहिद इंसान था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि 30 साल से एक तमन्ना मेरे दिल में, अब तक मेरी तमन्ना पूरी नहीं। बीवी ने हैरत ज़दा होकर कहा कि मेरे सरताज,
آپ نے 30 سال تک یہ اپنی خواہش کو دبائے کیوں رکھا؟ مجھ سے کیوں نہیں؟ جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ میں آپ کی شریک حیات ہوں، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھ سے اگر ہوتا تو میں اسے پورا کرتا۔ آپ بھی بتا دیجئے کہ وہ کون سی تمنا ہے؟ تو کہا کہ وہ تمنا یہ ہے کہ میرے دل میں آتا ہے کہ میں کباب کھاؤں۔ بیوی نے کہا یہی کوئی بات ہے، مجھ سے آپ کہہ دیتے میں بنا کر کھلا دے۔ تو خاوند نے کہا میں اکیلا کھا کر خوش ہوتا ہوں، یہ میں گوارا نہیں کرتا۔ اس شہر کے بہت سے فقراء مساکین میرے دوست احباب ہیں، وہ نہیں کھائیں گے تو میں کھا کر کیا کروں گا؟ تو کہا یہی بات ہے، آج اللہ تعالیٰ خوش ہے، میں 10 جانور ذبح کر لیتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو دعوت دیا ہے، آپ کے دوست بھی پیٹ بھر کر کھا لیں گے اور آپ کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ خاوند خوش ہو گیا، دوست احباب کو دعوت دے کے آ گیا۔ شام ہوئی، ادھر ہوا کیا؟ 10 جانوروں کو ذبح کیا۔ پہلے تو شریعت کا ایک مسئلہ سمجھتے ہوئے چلیے، لوگ باق یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کا ذبح کیا ہوا ہے ذابح، اور اس کے علاوہ عورت کی ذبح کیا ہوا ذبح نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ اگر عورت صحیح طور سے جانور ذبح کر سکتی ہے تو شریعت کا جو ہے حکم یہی ہے کہ وہ جائز ہے، وہ بلا کراہیت جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ دوسری بات شریعت مطہرہ نے یہ مزاج دیا، کوئی دھاردار چیز نیچے مت رکھو، حفاظت سے اونچی رکھو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ اس طرح سے کر لے۔ جب وہ عورت اپنے جانوروں کو ذبح کر رہی تھی تو اس کے بڑا لڑکا وہ دیکھ رہا تھا، جانور ذبح کیے، کھال وغیرہ الگ کی، گوشت اس کا قیمہ بنایا، وہ تو پکانے میں مصروف ہو گیا۔ بڑے لڑکے نے جب یہ دیکھا تو چھوٹے بھائی کو پکڑا اور کہا کہ آؤ میں تجھے بتاؤں کہ آج اپنی ماں نے کس طرح سے اپنے جانوروں کو ذبح کیا ہے۔ زمین پر لٹایا، وہ چھری وہاں رکھی ہوئی تھی تو چھری چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا۔ بھائی تھوڑی دیر تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ عورت کھانا بناتی اس کی نگاہ پڑی تو وہ بڑے لڑکے کو پکڑنے کے لیے دوڑی، تو یہ بڑا لڑکا بھاگ کر تو چلا تو تنور کے اندر گر گیا، یہ بھی چل گیا۔ اب اس نیک عورت کو دیکھو کتنی ہمت والی تھی، 2 ہی تو بچے تھے اور دونوں جاں بحق ہو گئے۔ دل میں سوچا کہ اگر آج میں شور و گل کرتی ہوں تو میرے خاوند کے 30 سال کی یہ تمنا پھر پوری نہیں ہوگی۔ اپنے سینے کے اوپر صبر کی سل رکھی، اسی طرح سے ہنسی خوشی کھانا بنانے میں مشغول ہو گئے۔ دونوں بچوں کی لاش کو ایک کمرے میں چھپا دیا، تالا لگا دیا کہ کوئی بھول سے بھی اس کمرے کو نہ کھولے۔ کھانا اسی طرح سے بنانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانا بن کر تیار ہوا، خاوند سے کہا جائیے اپنے دوستوں کو لے آئیے۔ وہ گئے، تمام دوستوں کو جن کو دعوت دی تھی ان کو لے آئے، سب کے سامنے دسترخوان بچھا دیا، بٹھا دیا، سب کے سامنے کھانا رکھ دیا، کھائیے۔ خاوند نے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ، تو کہنے لگی کہ میں آپ لوگوں کو کھلا کر پھر بعد میں کھا لوں، آپ کھا لیجیے۔ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ معاملہ ہے، یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا جب سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے، میاں بیوی گھر میں 2 ہی رہ گئے۔ خاوند نے خوش ہو کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے تمہارا چہرہ جو ہے، یہ چہرہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے
खुली हुई किताब बनाई। खुशी और गमी इस चेहरे से मालूम हो जाती है। तो खाविन ने मोहब्बत से अपनी बीवी की तरफ देखा, चेहरे को देखकर कहा कि मालूम होता है कि तुम कोई बात मुझसे पूछना चाहती हो, मगर पूछ नहीं रही। बीवी ने कहा हाँ। पूछा क्या पूछना चाहती हो? तो कहा एक मसला मेरे सामने है, देखिए कितनी उम्दगी से बात करती है। कहा वो क्या मसला है? तो कहा मसला ये है, किसी ने मेरे पास में 2 अमानतें रखी थी, उन 2 अमानतों से मैं इतनी मायूस हो चुकी हूँ कि एक लम्हा भी अपनी निगाहों से उनको उझल नहीं होने देती। यकायक आज उसका मालिक मेरे पास में आया और कहा कि मेरी अमानतें वापस दो, अब बताओ मैं क्या करूं? तो खाविन ने खुश होकर कहा यह भी कोई पूछने की बात है, अमानत वाले को हंसी खुशी उसकी अमानत लौटा दे देता है। तो कहा ये फैसला है? तो कहा हाँ। तो कहा सुन लीजिए, हमारे 2 बच्चे अल्लाह ताला की अमानत थी, आज उसने हमसे ले लिए। तो खाविन के सामने एक मर्तबा तो अंधेरा सा हो गया, मगर फिर हिम्मत करके कहा तुमने सब्र किया? तो कहा हाँ। तो कहा जब तू एक माँ होकर सब्र कर सकती है तो मैं तो मर्द हूँ, मैं क्यों नहीं सब्र कर सकता? राशि बरसाई मौत, मगर इतनी मेहरबानी करो कि मुझे अपने बच्चों की लाश एक नजर दिखा दे। तो कहा चलिए ये चाबी लीजिए, उस कमरे के अंदर है, मैं चिराग लेती हूँ। चिराग हाथ में लिया, लेकर चली। कहा अब ताला खोलो। ताला खोला तो क्या देखते हैं कि दोनों बच्चे खेल रहे हैं। पर्दाए गैब से आवाज आई, ऐ हमारे बंदो, जब तुम हमारी अमानत लेने के ऊपर तुम खुश हो तो हम भी हमारी अमानतें वापस तुम्हें लौटा रहे हैं। जरा इसको समझिए, ये मामला क्या है? बच्चे देने वाला वो, लेने वाला वो। हमें बात पूछा है क्या? यही तो इस कुरान की आयत का मफहूम है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इंतकाल हो जाता है, शरीयत मुताहरा का फैसला क्या है? किसी की खबर सुनो तो ये करो। क्यों? इसलिए कि उसी ने दिया था, उसी ने दिया। मगर हम और आप सर पीटते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, तो ये नहीं। सब्र कीजिए, सब्र करोगे तो नतीजा क्या निकलेगा? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सब्र वालों के साथ में अल्लाह है, बेसब्रों के साथ में नहीं है। सब्र वालों के साथ में अल्लाह है। और शादी का मौका है तो ये सोच कर चलिए कि कोई और खुश हो या ना, खुदा और रसूल खुश होना चाहिए। ये बात सामने रखिए। मैं आपको एक बात कहकर आपसे इजाजत चाहूंगा। हमारे घर में शादियां होती हैं, मगर इतने लड़के मेरे घर के अंदर, मैं अपने घर का बता रहा हूँ कि मेरे घर के अंदर छोटे और बड़े सारे मेंबर मिलाने के बाद में 36 हैं। एक ही घर के अंदर हम 36 रहते हैं, मगर इसके बावजूद भी एक भी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अपनी मर्जी से करूं। अगर कोई कहता है कि मैं ये करूं तो मेरा एक ही जवाब होता है कि इस घर में तुम नहीं रहोगे। तुम्हें अगर ये नहीं करना है तो जाइए, ये सीधा रास्ता है। इतनी हिम्मत से तो काम लीजिए। क्या करें मौलाना, औलाद नहीं मानती, औलाद को मनाओ। मानती क्यों नहीं? औलाद आपकी है या आप औलाद के हो? मगर वो हम करते नहीं। शादी ब्याह के मौके पर, शादी ब्याह क्या मेरे लड़के की बार बार होगी तो उसका गला घूमते रहो, मारते रहो, हिलाते रहो। बताइए, वरना सब्र कीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। डंडा हाथ में हो
میں نے اپنا گھر بنایا. میرے لڑکے نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا, مجھ سے نہیں اپنی ماں سے کہا کہ جب گھر اتنا عالیشان بن گیا ہے تو اس گھر کے اندر ٹیلی ویژن آئے گا. تو مجھے جب میرے گھر والی نے کہا کہ فلاں بچے نے یہ کہا تو میں نے ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ جو ٹیلی ویژن لائے گا وہ ٹیلی ویژن کے ساتھ میں گھر سے باہر جائے گا. یہ سینہ ٹھوک کر کہو تب جا کر عمل ہوگا. مگر ہم اور ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ تو کہیں گے, مگر صبح کو کیا ہوگا کہ صاحب پنتوں کو سلام کو پڑھنا تو ٹھیک ہے.